اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم آصف علی راؤ، الرضا کی ہیلتھ ریکور کی جانب سے آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہوگی، کیونکہ ہم انسان ہیں، اللہ رب العزت نے ہمیں انسان پیدا کیا، تو سب سے پہلے ہماری جو حیثیت ہے وہ انسان کی ہے، اور ہماری زندگی کی بہت زیادہ قیمت ہوتی ہے، کیونکہ اللہ پاک کی سب سے بہترین تخلیق انسان ہے، اور انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اپنی فرما برداری تھا۔ اللہ رب العزت نے دیکھنا چاہا کہ کون میرا فرما بردار ہے اور کون نافرمان۔ فرشتوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں رکھی کہ وہ نافرمانی کر سکیں، انسان میں یہ صلاحیت رکھی کہ وہ نافرمانی بھی کر سکتا ہے اور وہ فرما برداری بھی کر سکتا ہے۔ آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ انسان ایک ٹائم میں وہ چاہے تو اپنے جسم کا خدا بھی ہے، وہ جیسے چاہے حرکت کرے، جیسے چاہے وہ کام کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو قانون ترتیب دیا ہے وہ قانون اس کو اگر امپلیمنٹ کرتا ہے تو یہاں سے بچت ہو جائے گی، آخرت کے لیے بہتری ہو جائے گی۔ اگر اس قانون کو امپلیمنٹ کرنے کی بجائے وہ اپنے قانون ترتیب دیتا ہے تو یہاں تو بدبختی کا دور گزرے گا، آخرت کی عذاب بہت برا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر مجھے مومنوں کی دل آزاری کا ڈر نہ ہوتا تو میں کافروں کی سیڑھیاں بھی سونے کی بنا دیتا، کہ جو کچھ ہے دنیا میں ان کے لیے بس وقتی ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو چونکہ ویڈیو ہماری ہے آج بہت خاص انٹرسٹنگ وٹامنز کے حوالے سے، وٹامنز کی انسانی زندگی میں کیا حیثیت ہے، ہم مختصر اس کے اوپر بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ یہ اتنا کوئی طویل طلب موضوع ہے نہیں۔ اگر ہم بات کریں گے تو الجھاؤ پیدا ہوگا۔ بس اتنا سمجھ لیں کہ انسان جب سے پیدا ہوا اس کی زندگی میں وہ تمام خوراک آٹومیٹک شامل تھی جو اس کی زندگی کے لیے بہترین تھی۔ جب تک یہ پہاڑوں میں رہتا تھا، جب تک یہ جنگلوں میں رہتا تھا، اس کی جو فزیکلی ہیلتھ تھی وہ بہت شاندار تھی، کیونکہ اس کے پاس کرنے کو کام بہت تھا۔ لیکن اب جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، زمین سے معدنیات نکالی جا رہی ہیں، زندگی فاسٹ ہو گئی۔ آج ہم 21ویں صدی میں کھڑے ہیں، جہاں پہ ہمیں میتھی کوبال وٹامنز اور نیوروبین جیسے وٹامنز کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت طاقتور چیز ہے۔ یہ خام خیالی ہے، یہ خون کو گاڑھا کرنے کا سبب بنتے ہیں، یہ اسٹمک کو، معدے کو زیادہ ڈسٹرب کرتے ہیں۔ اگر آپ تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ تجربہ ایسے کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے زندگی میں بہت مرتبہ یہ انجیکٹ کروائے ہوں، آپ ان سے ذرا معلوم کریں تو پتہ چلے گا کہ ان کی زندگی میں کوئی بہتری واقعہ نہیں ہوئی۔ اب وٹامنز کی کنڈیشن کو یوں سمجھ لیں آپ، اس کی ہماری زندگی میں کیا حیثیت ہے۔ انڈے کے اندر سب سے زیادہ وٹامنز موجود ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ہمارے لیے بندوبست کر دیا۔ ادھر گاجر کے اندر ہر قسم کے سب سے زیادہ وٹامنز موجود ہیں، لیکن جو انڈا ہے اس کا تعلق ہے انسان کے مسکولر سسٹم کے ساتھ، انسان کے دل کے ساتھ، اور اگر ہم اس کی سفیدی کو الگ کر دیں تو زردی کو الگ کر دیں تو سفیدی کا تعلق بنتا ہے انسان کے نروس سسٹم کے ساتھ۔ اس میں رطوبات زیادہ ہیں، ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اگر ہم گاجر کی بات کریں تو یہ ٹھنڈی ہے، اس کا تعلق ہے انسان کے نروس سسٹم کے ساتھ، لیکن انڈے کا تعلق ہے انسان کے مسکولر سسٹم کے ساتھ۔ جب ہم تجربات کی بھٹی سے چیزوں کو نکالتے ہیں تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں کہ اگر روزانہ آپ انڈا کھاتے ہیں اور روزانہ کی روٹین بنا لیتے ہیں، فرائی انڈا جیسے آپ کھانا شروع کرتے ہیں، چونکہ دیر سے ہضم ہوتا ہے، تو کچھ ہی عرصے کے بعد 1 مہینہ 1.5 مہینے کے اندر آپ کو اختلاج قلب، دل کی دھڑکن تیز ہونا، ہوا میں بدبو کا پیدا ہونا، ہاتھ پاؤں میں جلن کا ہونا، اور اس کے علاوہ بواسیر جیسی شکایات، بادی بواسیر، خونی بواسیر جیسی شکایات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ وٹامنز کی اوپر انسان کی زندگی کا دار و مدار نہیں ہے، بیلنس خوراک کے اوپر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر انسان فٹ ہے تو وہ کبھی انڈا کھائے کبھی نہ کھائے، یہ ایک بہترین بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم گاجر کے اوپر۔ گاجر کے اندر سب سے زیادہ وٹامنز پائے جاتے ہیں، ہر قسم کے، لیکن جب ہم اس کا تجربہ کرتے ہیں اور تجربات کی بھٹی سے اس کو نکالتے ہیں تو نتائج بڑے خوفناک نکلتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی کو 1 مہینہ 1.5 مہینہ مسلسل آپ گاجر کا جوس پلاتے رہیں تو کچھ ٹائم کے بعد پیشاب کا زیادہ آنا شروع ہو جائے گا، دل کی دھڑکن بڑھ جائے گی، بلڈ پریشر لو ہونا شروع ہو جائے گا، اور بعض حالتوں میں شوگر جیسی موذی کیفیت بھی، علامت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وٹامنز کے اوپر زندگی کا انحصار نہیں ہے، بیلنس خوراک کے اوپر زندگی کا انحصار ہے۔ لہٰذا یہ آپ خدا کے لیے وٹامن کے چکروں سے نکلیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، تاکہ آنے والا وقت آپ کے لیے بہت بہترین ثابت ہو، اور آپ یہ بلڈ پریشر، بواسیر، گیس کا پیدا ہونا، اور اس کے علاوہ کانسٹیپیشن جیسے مسائل، ٹیومر کا بننا جسم میں، ان سب چیزوں سے آپ آزاد ہو جاؤ گے، کیونکہ
اللہ رب العزت کا جو بنایا ہوا نظام ہے، اگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک سے کہیں سے بھی ایسی کوئی چیز نہیں ملتی جس میں ہم مسلسل ایسی چیز کا استعمال دیکھیں جو خون کو گاڑھا کرنے والی ہو، بلڈ کو تھک کرے، سوائے ایک سرکے کے۔ سرکہ ایک ایسی چیز ہے جو خون کو نکھارتا ہے، جراثیم کو صاف کرتا ہے، پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے، حالانکہ وہ ترش بھی ہے اس کے باوجود، لیکن وہ ہمارے لیے بہت بہترین خوراک ہے۔ لہٰذا وٹامنس کے اوپر ہماری زندگی کا انحصار بالکل نہیں ہے، بہترین اور بیلنس ڈائٹ کے اوپر ہماری زندگی کا انحصار ہے۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کی زندگیوں میں برکت نازل فرمائے، آپ لوگوں کو صراط مستقیم پر رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں تاکہ ہمارے جو نئے دوست ہوں گے جن کو آپ انوائٹ کریں گے وہ بھی ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔